بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 مئی 3/5/2021 بہت ہی دنوں بعد آنا ہوا بھائی، کیا کریں آج کورٹ کے کام، رمضان المبارک، بہت ساری معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نہیں آتے، مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ بغیر کیمرے کے بھی اللہ تعالیٰ بہت سے کام کروا رہا ہوتا ہے جو کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھائی جائے۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے بہت کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بغیر ویڈیو کے بھی کروا دیتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ویڈیو ہی بنائے اور وہ تمام چیزیں آپ تک پہنچیں۔ کئی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بیچارے لاکھوں کروڑوں روپیہ دیتے ہیں، وہی بات ہوتی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا۔ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی کرواتے ہیں ایسے کام۔ بہرحال ہندوستان کی آج کل بہت برے حالات ہیں، لوگ بہت برے طریقے سے مر رہے ہیں وہاں پر کرونا کی وجہ سے، لیکن اگر سوچا جائے کہ یہ کرونا کن حالات اور مشکلات السلام علیکم یا اہل القبور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اللہ اکبر۔ تو بھائی آج ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اصل میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوتا ہے بھائی، یہ کبھی انسان سوچتا نہیں ہے کہ جو اتنا بڑی آفات آئی ہے، اتنی بڑی مشکلات آئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں آئی ہے ہندوستان میں، انڈیا میں اتنا خطرناک وائرس۔ دنیا میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں شرک، اللہ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی، جسے ہندو بھگوان ایشور کہتے ہیں، اس کی نافرمانی ہندوستان میں کی جاتی ہے۔ جب بھائی اس رب العالمین جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، پورے جہان کو بنایا، جب آپ اس کی نافرمانی کرو گے، مندر جگہ جگہ مندر، جن مندروں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اسی مندروں کے آگے جھکتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ جن بندروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ان بندروں کی پوجا کرتے ہیں۔ جانور ہے بندر، پر ایک شیطان ٹائپ کا بندر ہے، شیطانیاں ہی کرتا ہے وہ، کوئی وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اسے بھی ظاہر ہے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا۔ تو ہر وہ چیز جسے رب العالمین نے بنایا ہندوستان میں اس کی پوجا کی جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو بھائی جب اللہ کی نافرمانی کرو گے، آپ لوگ پوجا کرو گے ایسی چیزوں کی، تو پھر ایسے معاملات تو ہونا شروع ہوں گے۔ لیکن پورا پاکستان الحمدللہ آپ کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ میری تو وائف رو رہی ہے، میں نے کہا یار کیوں کریں یار، کرونا سے سلنڈر نہیں مل رہے، یہ نہیں مل رہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو بس اب اتنا بڑا ہندوستان، اتنی بڑی انڈسٹری،
मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, पता नहीं कितने कितने खरबपति अरबपति एक सिलेंडरों का वो नहीं ये फैक्ट्री बना सकते थे कि हिंदुस्तान में अपनी आवाम को, वैसे ही ये लोग बड़े देन ध्यान के काम करते हैं। और आज इतने बड़ा जो मुश्किल आई हुई है हिंदुस्तान के ऊपर, बाकी हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से हिंदुस्तान के साथ है और दुआओं में साथ है कि अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 27 डेज़ के अंदर ये कोरोना की वबा हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगी, 27 दिन के अंदर अंदर। ये देखो कब्र का हाल देखें आप, इतनी भारी भरकम आप डालोगे, देख रहे हो आप कब्र धंस चुकी है। अगर ये कचरा ऊपर से हटाओ तो नीचे मुर्दे की हड्डियाँ भी नज़र आएंगी। तो भाई इतना वज़न मत डालो कब्र के ऊपर कि मुर्दे की हड्डियाँ नज़र आए। तो भाई शिर्क से बचो हिंदुस्तान वाले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शिर्क से बचो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो। फिर देखो आप कोई बीमारी आप तक पहुंच नहीं पाएगी। और मेरी ये पूरे हिंदुस्तान के बुज़ुर्गों, माँओं, बहनों, भाइयों सब के लिए ये दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपको इस कोरोना जैसी वबा से आपकी जान छुड़ाए। माशाअल्लाह कितनी हरियाली है कब्र पे भाई, कितने खूबसूरत बेल लगाई है। बिल्किस इकबाल, जोजा आगा मोहम्मद इकबाल मेहमन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कब्रें भी इतनी खूबसूरत हैं, सही है, हरियाली अच्छी बात है, लेकिन इतना पैसा लगाना, मार्बल ये वो, चलो भाई हर आदमी का शौक़ है, क्या कर सकते हैं। बहरहाल जो असल में तो ये कोरोना आना चाहिए उन लोगों पर जो धोखेबाज, फ्रॉड, चीटिंग, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले लोग होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो या किसी भी मुल्क की रियासत के अफराद हो। जो शख्स अपने मुल्क का वफ़ादार नहीं है वो अपनी औलाद का, अपने माँ बाप का, अपने बीवी बच्चों का वफ़ादार नहीं है। इसलिए मेरी तो इस कब्रिस्तान में खड़े होकर उस रब्बुल आलमीन से दुआ है कि या अल्लाह या तो इनको अक्ल शऊर दे दे, इनको इस बुरे कामों से रोक दे, या फिर इन पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमा दे। कोई भी शख्स हो जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचा रहा हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा हो या किसी भी दुनिया की रियासत को नुकसान पहुँचा रहा हो, उन सबको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और नेक अमाल करने चाहिए। आज कहाँ गई है इंडिया की ये फ़ौजें जो कश्मीर में इधर उधर जुल्म? अरे यार अल्लाह की ज़ात तो देख रही है ना, ये खुला आसमान क्यों अल्लाह ने रखा हुआ है? कहाँ तक छुपोगे? किस कमरे में बैठोगे? किस जगह से? आखिर उसकी रोशनी तो आप तक पहुँचेगी ना। ये सूरज की रोशनी देख रहे हो कितनी तेज़ है। तो अल्लाह ताला तो हमारे दिलों में है, हमारी जान में है, हमारी शायरक से करीब है, फिर भी अगर हम उसकी नाफरमानी करें। दुनिया में सबसे ज़्यादा शिर्क, बुतों की पूजा हिंदुस्तान में, इतने मंदिर, क्या है उन मंदिरों में? ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं कि जो मंदिर या जो बुत बनाते हो आप लोग, उसी पे लोग पेशाब पखाना करते हैं, उसी की मिट्टी उठाते हैं, उसी को एक बुत की शक्ल देते हैं और मंदिर में रख देते हैं। अब आप खुद सोचें, क्यों? गलत बात की है, सही है? ऐसा ही होता है ना भाई। अगर आप एक जगह जंगल में जा रहे हो, पेशाब पखाना, अभी भी इंडिया में तकरीबन 50% लोग खेतों में लैट्रीन पखाना करते हैं, तो वहाँ ही से तो मिट्टी उठाते हैं, फिर उन्हीं के उसी मिट्टी से बुत बनाते हैं, उसी को मंदिर में रख देते हैं। तो ये आप लोग सोचो कि अल्लाह ताला ने अगर इन तमाम चीज़ों से आप लोगों को रोका है तो उसकी कोई तो वजूहत है ना। देखो ना, एक तो नापाक चीज़ हो जाती है, भले मिट्टी सूख जाए, खुश्क हो जाए, कैसे भी कर लो, है तो ज़मीन की ना। अब ये ज़मीन पे ये देख लो कब्रिस्तान है, हालांकि इधर हज़ारों सैकड़ों कुत्ते बिल्लियाँ
پیشاب پخانہ کرتے ہیں، ایون کے بچے بھی دیتے ہوں گے ادھر ہی، تو یہ مٹی تو ناپاک ہے۔ اب اسی کے آپ بت بناتے ہو، ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں مندر انڈیا میں بنے ہوئے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہنومان کی جو آپ پوجا کر رہے ہو، تو بھائی ہنومان کو بھی اللہ نے بنایا نا۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ایسے بندر کی پوجا کرنا اور اس کے اوپر آپ لوگ اتنا زیادہ پر اعتماد کرنا، کہاں گئے آج ہنومان؟ کہاں ہیں آپ کے وہ سب چیزیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بھلے انڈیا کے مخلص رہو، آپ اپنے ملک کے وفادار رہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نافرمان نہیں بنو۔ اللہ کے نافرمان بن گئے تو چاہے آپ کسی ملک میں رہو، ہندوستان رہو، پاکستان رہو، جاپان رہو، یا چائنا رہو، یا انگلینڈ، امریکہ، کسی بھی دنیا کی ریاست میں رہو، اگر اللہ کے نافرمان ہو گئے تو پھر سمجھو کہ آپ کے اوپر وبا، بیماری، پریشانی، دکھ، پھر وہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی، نہ بابا، نہ بابی، نہ بڑے سے بڑا بزرگ۔ یہ سب آپ کو صرف دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں، اور دھوکہ دے بھی رہے ہیں دنیا میں۔ آج اتنے بابا جو جنوں کو نکال رہے ہیں، ہمارے یہاں پتری یار شریف میں بابا، اب ان کو آدمی بولے کہ اپنے جنوں کو بلائے اور یہ کرونا کا صفایا کرائے، خاموش۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ جن تو اتار سکتے ہیں لیکن بیماری نہیں بتا سکتے۔ آپ کے ہندوستان میں کتنے بابا بزرگ، کتنے پنڈت، کتنے جو دوسرے ہیں غلط کام کرنے والے، جو غلط کام کرے، جو دھوکہ دے، جو فراڈ کرے، جو رشوت لے۔ پاکستان میں بھی رشوت خوروں کی، حرام خوروں کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ یہ قبروں کو نہیں دیکھتے، ان کے ذہنوں میں صرف رشوت ہے۔ کوٹوں میں ہزاروں لاکھوں روپے کی رشوت ہے، ہر جگہ پر، پورے پاکستان میں ہر جگہ پر رشوت کا ایک انبار کھلا ہوا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ رمضان ہو، عید ہو، شب عید ہو، بقرہ عید ہو، کوئی بھی مقدس دن ہو، ان لوگوں نے رشوت لینے سے باز نہیں آتا۔ یہ دیکھو قبر کتنی دھس چکی ہے اندر، کتنا بھاری۔ کہاں ہے سائرہ مریم؟ سائرہ بیٹی تیری عظمت کو سلام، بیٹی تیری یادوں کو سلام۔ سلام تو ہے، لیکن سائرہ کی قبر کو آپ نے اتنا گہرا کر دیا ہے کہ وہ اندر دھس رہی ہے۔ یہ دیکھو، سیدھی بنائی تھی، ٹیڑھی ہو گئی ہے قبر، جھک گئی ہے، دیکھ رہے ہو آپ؟ تو بھائی ہلکی پھلکی بناؤ۔ یہ شازیہ زوجہ عبدالحمید کی بھی بیچاری کی، دونوں کی قبر ایک جگہ جھک کر ساتھ مل گئی ہیں۔ ہلکا پھلکا رکھو یار، اتنا پیسہ ماربلوں پہ لگا رہے ہو، کچھ اور دنیا میں بہت کام ہے ان پر لگا لو۔ اس لیے میری یہ دعا ہے، یا رب العالمین پاکستان سے، ہندوستان سے مکمل طور پہ اس کرونا کو ختم کر دیں، اور لوگوں کو اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پورا ہندوستان اس کرونا جیسی وبا سے، اور پاکستان اس کرونا جیسی وبا سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہماری دعا ہے ان تمام قبرستان کے مرنے والوں کے۔ یہ دیکھو کتنا بھاری ماربل ہے، یہ قبر پھٹ چکی ہے اوپر سے، دیکھ رہے ہو آپ؟ اور اندر کتنی گہرائی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی مت بناؤ ایسے ماربل، کتنے عرصے سے بول رہا ہوں ماربل کے مت بناؤ۔ یہ دیکھو اب اندر کی زیادہ کون ہے؟ یہ نام بھی اب تو ہمارے پیارے کیا ہے ہمارے پیارے داجی سید عمران الدین باچا، ولد سید برہان الدین۔ اب دیکھو نا اندر گلاس، کچرا، کھلی قبر کے اندر کیا ہے یہ؟ اتنا لاکھوں روپیہ لگا کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دوبارہ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ قبروں کا یہ حال ہو جاتا ہے جس پہ آپ منو ٹنوں من وزن ڈالتے ہو نا، ایک تو ویسے ہی اس کے گناہوں کا وزن، دوسرا پھر آپ اوپر اور اس کا وزن، گناہ ہو یا ثواب ہو، جو بھی ہو وزن۔ یہ بھی قبر دیکھو دھس چکی ہے ماربل کی۔ یہ سامنے کیا نام ہے اس کا؟ خورشید فاطمہ سید شوکت علی۔
کوئی آتا ہی نہیں ہے دیکھنے. کچھ عرصے میں یہ بھی بیٹھ جائے گی, چلو یہ پھر مجاور, یہ جو قبروں پہ لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہو سامنے, یہ دیکھو قبروں کے مزاروں پہ لیٹے ہیں, اگر نظر آ رہا ہے تو. چھوٹی چھوٹی قبریں بناؤ ایسی. انگریزوں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں, جاؤ امریکہ کے قبرستان دیکھو, ایک سیکوینس سے, کوئی یہ اس طریقے سے ماربل نہیں, کچھ نہیں, بالکل سمپل. کرسچنوں کا قبرستان دیکھ لو, سمپل, صرف ایک تختی, وہ بھی نام کی, اور ایکولیٹی لائن سے. کہیں بھی جائیں کسی بھی قبر کو آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اوپر نیچے کھڑر بڑر, اوپر چڑھو پھر نیچے آ جاؤ, پھر اوپر جاؤ پھر نیچے آ جاؤ. کوئی ایک سیکوینس ہی نہیں ہے قبرستان کا, نہ ادھر کوئی چیک کرنے والا, نہ اسی کو دیکھ بھال کرنے والا. مجاوروں کو بس سدو اور مزے لو. قبروں پہ بھی اب تو جھنڈے لگ گئے ہیں بھائی. بھائی اصل دنیا دیکھیے آپ نے, قبرستان کی اصل زندگی. اب دو دھوکہ, اب کرو فراڈ, اب کرو چیٹنگ, اب لو رشوت. یہ انسان دوسرے کو نہیں, اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. چاہے جتنا مرضی ہوشیاریاں کرے, جتنی مرضی چالاکیاں کرے, اس کی سب چالاکیاں اس کی خود ہوتی ہے. بھائی یہ سارے معاملات ہیں.